وہ کام جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، وہ بہت سے کام ہیں۔ ان میں سے چند چنیدہ کاموں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ میں نے 21 کاموں کا نوٹ لیا ہے، لکھا ہے نوٹ پہ 21 کام، اور بہت سے کام ایسے ہیں جو لوگ اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ چند ضروری مسائل، بہت جاننے کی باتیں، بہت اہم اور پوائنٹ کی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ مسائل آپ اگر دیکھنا چاہیں تو حاشیۃ التحتوی میں صفحہ نمبر 238 پہ، فتاوی شامی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 326 پہ، فتاوی عالمگیری پہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بھول کر کھانا پینا یا جمع کرنا۔ بھول کر، روزہ یاد ہی نہیں تھا، روزہ بالکل ذہن میں نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں، اور کھا لیا، پیٹ بھر کے کھا لیا، پیٹ بھر کے پانی پی لیا، یا بیوی سے ہم بستری کر لیا، بیوی کو بھی یاد نہیں تھا، شوہر کو بھی یاد نہیں تھا، کسی کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ جس کو یاد تھا اس کا روزہ ٹوٹ گیا، پھر کفارے کا مسئلہ بھی آ جائے گا، اسی لیے وہ الگ مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے، بھول کر کھانے پینے سے یا بیوی سے صحبت، جمع، ہم بستری کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بھول کر۔ نمبر 2، مسواک کرنا۔ مسواک کرنے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسواک میں جو ذائقہ ہے نا، مسواک آدمی دیکھیں کبھی کسی درخت کے مسواک پہ اگر آپ کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں تو اس میں جو ایک ذائقہ، جو مزہ ہے نا، وہ حلق پہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ مسواک کے ذرات، چھوٹے چھوٹے ذرات، کبھی کبھی وہ بلا اختیار حلق میں اتر جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں، مسواک نہیں کرنا چاہیے، مسواک کرنا روزے میں اچھا نہیں ہوگا، اس میں مزہ آ جاتا ہے، منہ پہ ایک طریقے کا مزہ لگنے لگتا ہے، منہ میں جو بو ہے، منہ میں جو حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اسی لیے مسواک کر دینے سے بو ختم ہو جائے گی منہ کی، اسی لیے مسواک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غلط مسئلہ ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ مسواک کیا ہے کہ میں اس کو گن نہیں سکتا، میں اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ سوچئے لوگوں کی سوچ کتنی غلط ہے، لوگ کتنا اپنا دماغ لگا کر کتنا غلط سوچ رہے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے، مسواک کرنے میں، ہزاروں بار بھی مسواک کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا روزے پہ آپ کے، اور مسواک کے چھوٹے چھوٹے ذرات بلا اختیار اگر حلق کے چلے جاتے ہیں تب بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، سرما لگانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اسی لیے سرما لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ آنکھ میں، دونوں آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں روزے کی حالت میں۔ کسی کا سرما اتنا تیز ہوتا ہے، سرما لگانے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ دماغ اس کا ٹھنڈا ہو گیا ہے، بالکل کول ہو گیا ہے دماغ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، سرما لگانے کے بعد حلق میں لگتا ہے کہ ارے حلق بالکل ٹھنڈا ہو گیا ہے، حلق میں اس میں مزہ آنے لگتا ہے حلق پہ سرمے کا۔ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی روزے کی حالت میں سرما لگانا بالکل جائز ہے، روزہ آپ کا صحیح، سالم اور درست ہے۔ اب اس کے بعد سمجھیے، نمبر 4، آنکھ میں دوا ڈالنا۔ اس کا بھی یہی مسئلہ ہے، سیم سرمے کا جو مسئلہ ہے۔ نمبر 5، خوشبو سونگھنا۔ اگر کوئی خوشبو ہے، عطر ہے یا پھول ہے، پھول کی خوشبو کو یہ سونگھ لیتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا جہاں تک خوشبو، لیکن خوشبو ایسی ہو جیسے اگربتی کا دھواں، اس میں بھی خوشبو ہے، وہ تو ایک دھواں ہے، دھوئیں کا مسئلہ الگ آ جائے گا۔ لیکن یہاں عطر یا پرفیوم یا اسی طرح کوئی اور پھول وغیرہ ایسے ہیں جس کو سونگھ لیتا ہے، اس میں جو خوشبو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ بالکل اس کا درست ہے۔ اس طرح روزے کی حالت میں کرنا۔ نمبر 6، انجیکشن لگانا، سوئی لگانا، یہ بھی بالکل جائز ہے روزے کی حالت میں۔ اگر سوئی اس طرح لگائے کہ وہ سوئی بالکل ڈائریکٹ دماغ تک پہنچ جائے، ڈائریکٹ دماغ میں لگایا جائے، یا ڈائریکٹ پیٹ میں لگایا جائے کہ پیٹ کے اندر تک پہنچ جائے، معدے تک پہنچ جائے،
وہ پھر مسئلہ دوسرا ہے. لیکن سوئی اس طرح کہاں کوئی لگاتا ہے, وہ تو بہت اعلیٰ درجے کا علاج ہو تب ہوتا ہے معاملہ یہ. ورنہ عام طور پہ جو سوئی وغیرہ لگاتے ہیں, انجیکشن لگاتے ہیں کسی طاقت کے لیے, کسی بیماری کو دور کرنے کے لیے ہاتھ پہ یا پیٹھ پہ یا کہیں اور لگاتے ہیں, تو وہ جائز ہے, لگا سکتے ہیں, روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ کا روزہ بالکل درست ہے. اور نمبر 7, گلوکوز چڑھوانا. ابھی دیکھیں گے کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو سالائن لگا دیتے ہیں, گلوکوز چڑھاتے ہیں, بوتل اوپر لٹکا دیتے ہیں, نلی کے ذریعہ پانی آتا رہتا ہے اور اس کے جسم میں جاتا رہتا ہے ہاتھ پہ, کوئی دقت نہیں, اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ہاں, کمزوری دور کرنے کے لیے, روزے میں طاقت پیدا ہو جائے, روزے میں جو جسم کے اندر ایک طریقے کی کمزوری آتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اس طرح لگا کر دن بھر پڑا رہتا ہے تاکہ روزے کا احساس نہ ہو, یہ اچھا نہیں ہے. پھر بھی روزہ ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے, اچھا نہیں ہے. لیکن کوئی ضرورت پڑ گئی تو اس طرح گلوکوز چڑھوا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 8, خون نکالنا. چاہے خون ٹیسٹ کرنے کے لیے ہو یا کوئی آدمی کسی وجہ سے ہاتھ وغیرہ کٹ گیا, پیر کٹ گیا, خون نکل گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, خون نکل گیا, جس طرح بھی ہو, خون اگر نکل جاتا ہے, منہ سے دانت سے خون نکلنے لگا, ناک سے خون نکلنے لگا, تو یہ سب سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنا لگایا ہے, خون نکالا ہے, اپنے اختیار سے خون نکالا ہے. اس سے پتہ چلا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن ہاں, ایک آدمی اتنا خون نکال رہا ہے جان بوجھ کر کہ اب روزے میں اتنا کمزور ہو جائے کہ روزہ بالکل اس کو تکلیف, بہت زیادہ تکلیف ہونے لگے, یہ اچھا نہیں ہے, یہ مکروہ ہوگا پھر اس طرح کرنا عمل. اس کے بعد اسی طرح بلا اختیار, نمبر 9, بلا اختیار مکھی یا دھواں حلق میں چلا جائے. کوئی اختیار نہیں, کر کے بیٹھا ہوا تھا, مکھی آ کے گھس گئی اندر, یا پھر جو ہے کر کے بیٹھا ہوا تھا, مچھر گھس گیا آ کے, یا پھر دھواں, چولہے کے پاس عورت پکا رہی ہے, چولہے پہ کام کر رہی ہے, تو اس سے کچھ دھواں نکل کے خود بخود, یہ سونگ نہیں رہی ہے, خود بخود اندر جا رہا ہے, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن ہاں, جہاں یہ اختیار لے آئے, جان بوجھ کر مکھی پکڑ کے کھا لے, جان بوجھ کر دھواں جا کے سونگے, بہت بہت بہترین یہ سالن, بہت خوشبو والا سالن ہے, جا کے سونگ لے, اور اس میں جو دھواں ہے وہ ناک کے اندر چلا جائے, منہ کے راستے, حلق کے راستے, ناک کے راستے اندر چلا جائے. یا پھر اگربتی, بہت بہترین خوشبو ہے, جا کے سونگ لیا اگربتی کے دھوئیں کو. اگربتی کو سونگنے میں کوئی دقت نہیں, لیکن اگربتی کا دھوئیں کی بات ہو رہی ہے, دھواں سونگ لے گا تو پھر گیا, کیونکہ وہ تو ایک ذرات ہے, دھواں نظر آنے لگتا ہے, وہ اندر جائے گا تو ختم, روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی لیے یہ بھی ذرا جاننے کی باتیں تھیں. اسی طرح نمبر 10, کان میں پانی چلا جائے. نالے میں ڈبکی لگا رہا تھا, نہر وغیرہ میں غسل کر رہا تھا, کان کے راستے پانی اندر چلا گیا, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن ہاں, اگر کان کے راستے سے دوائی ڈالتا ہے, پانی جانے سے کچھ نہیں ہوگا, لیکن دوائی اگر کان کے راستے سے اندر جائے, دوائی کان میں ڈالے, دوائی ٹپکائے کان میں, روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی لیے کان میں دوائی اور پانی کا مسئلہ الگ الگ ہے. اور نمبر 11, خود بخود قے ہو جائے, اور قے کو واپس نہ لے. قے ہو جائے باہر پھینک دے, واپس لے لے گا, پی لے گا تو الگ سے مسئلہ آ جائے گا پھر وہ. لیکن قے خود سے ہو, اور جتنی قے ہو جائے, منہ بھر کے ہو, نہ بھر کے ہو, تھوڑا سی ہو, اتنا سارا ہو, جتنی قے ہو جائے, کئی مرتبہ قے ہو جائے, خود سے اپنے اختیار سے حلق میں انگلی گھسا کے قے کر رہا ہے نہیں, خود سے قے ہو رہی ہے اور واپس بھی نہیں پی رہا ہے, سب باہر نکال کے پھینک رہا ہے, اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, روزہ بالکل درست ہے. اسی طرح احتلام ہو جائے, چاہے مرد کو احتلام ہو یا عورت کو احتلام ہو, یعنی نیند کی حالت میں غلط سوچ کی وجہ سے, یا کبھی نیند کی حالت میں ہم بستری وغیرہ کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے, شہوت بھڑکنے کی وجہ سے نیند میں آدمی بیدار ہوا, پتہ چلا کہ اچھا جو ہے میں ناپاک ہو گیا ہوں, احتلام ہو گیا ہے, کپڑا بھیگ گیا ہے. تو جس طرح بھی ہو, احتلام اگر ہو جائے, کئی مرتبہ بھی ہو جائے, اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. احتلام, جہاں تک احتلام کے علاوہ خود بخود جان بوجھ کر منی خارج کرنا, جان بوجھ کر مشت جنی وغیرہ کرنا, یہ سب مسئلہ الگ ہو جائے گا پھر. اسی طرح نمبر 13, نفس پر یقین ہو, گارنٹی ہو نفس پہ, اپنے آپ پہ یقین ہو, 100% یقین ہو, پھر وہ آدمی بیوی سے دل لگی کرنے لگتا ہے.
बीवी से प्यार मोहब्बत से बातचीत करने लगता है, बीवी को अपने गोद में लेने लगता है वगैरह, प्यार की बातें करने लगता है, तो ऐसी सूरत में भी उसके रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोजे की हालत में ऐसा करने से रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन हाँ, हम बिस्तरी हो जाए तो मसला खत्म, वो तो फिर कफारे वगैरह का मामला, रोजा टूट जाएगा। नंबर 14, मज़ी निकलना। जैसे मैं बता रहा था, बीवी से हम बिस्तरी कर रहा था, बीवी से दिल लगी कर, हम बिस्तरी का तो मसला दूसरा है, हाँ दिल लगी कर रहा था, ऐसी सूरत में मज़ी खारिज हो जाए। मनी नहीं, एक तो मनी वो है जिससे बच्चा पैदा हो जाता है, वो नहीं है, बल्कि बस चिपचिपा सा पानी शर्मगाह पे, औरत के हो या मर्द के हो, बस चिपचिपा सा जो पानी आता है, थोड़ा से पानी, वो पानी के जो शहवत के साथ नहीं निकलता है, बल्कि बस ऐसे ही, जिसको हम मज़ी कहते हैं, मज़ी की तारीफ आप देख लीजिएगा नेट वगैरह पे सर्च करके, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन इस तरह का अमल करना कि जिससे जानबूझकर इस तरह अमल कर रहा है जिससे मज़ी खारिज हो रही है, ये मकरूह है, अच्छा नहीं है। नंबर 15, कान का मैल निकालना। कान में मैल, कुछ जो है चीज़ें, कुछ सामान ऐसा है, कुछ कान के अंदर दाखिल करके कान से मैल बाहर निकाल रहा है। लोग ये समझते हैं कान के अंदर जो दाखिल कर रहा है, घुसा रहा है, उससे रोज़ा टूट जाएगा। गलत सोच है, ऐसी बात नहीं है। कान से मैल निकालने में कुछ अगर डाल के, कुछ तेल वेल डाल दिया, तेल भी डालने से कान में रोज़ा टूट जाएगा, इसीलिए तेल मत डालिएगा। पानी का मसला अलग था, तेल और दवाई का मसला अलग है। कान में तेल डाल के फिर उसके बाद निकाल रहा है तो रोज़ा टूट ही जाएगा, क्योंकि तेल डाला है। लेकिन अगर ऐसे ही कान से मैल निकाल रहा है किसी और जरिया से, जो उसका आता है, छोटा छोटा चमचा रहता है, कान से निकालते हैं, हमने देखा है बचपन में भी, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 16, तेल लगाना। सर पे तेल लगाए, दाढ़ी पे तेल लगाए, चेहरे पे तेल लगाए, कई ठंडा ठंडा तेल, कुछ तेल ऐसे आते हैं सर पे लगा देंगे तो बिल्कुल आपका दिमाग ठंडा हो जाता है, इतना खतरनाक तेल होता है वो। उस तेल को लगाने से भी रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेल में जो खुशबू है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल मसला यह है कि तेल लगाने से आपका रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह नंबर 17, भीगा रुमाल, गीला रुमाल सर पे रखना या बार बार गुस्ल करना। रोजे में इतनी तकलीफ हो रही है कि वो बार बार सर पे जो है भीगा रुमाल को जो है कपड़े को गीला करके पानी पे भीगा के सर पे रख रहा है ठंडक हासिल करने के लिए। गर्मी के मौसम में बेताब हो रहा है, बार बार गुस्ल कर रहा है, एक एक घंटा गुस्ल कर रहा है गुस्ल खाने पे, तो ऐसी सूरत में भी रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका रोजा दुरुस्त है, तो रोजा उसका सही सालिम है। इसी तरह नंबर 18, थूक निकलना। थूक निकलने से, अपनी ही थूक है, खुद की थूक है, निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रोजा उसका दुरुस्त है। लेकिन हाँ, थूक मुंह में जमा करके चप्पड़ चप्पड़ कर रहा है, लोग देख के कह रहे हैं क्या कर रहा है ये मुंह पे इस तरह, फिर उसको निकल रहा है, इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं है। लोग कहेंगे यार कैसा आदमी है ये, थूक मुंह पे लेके घूमता रहता है, ऐसा अच्छा अमल नहीं है, ये मकरूह है हर हाल में, रोजा है, रोजे के अलावा भी। तो थूक निकलने से, अपनी थूक, रोजा नहीं टूटता है, लेकिन दूसरे की थूक हो, बीवी की थूक हो, बच्चे की थूक हो, या थूक निकाल के फेंक दिया फिर उसको चाट लिया, इससे थूक जबान से, मुंह से बाहर आ जाए, होंठ से जो तजावुज कर जाए, मुंह से बाहर खून आ जाए, जो है थूक आ जाए, फिर उसको पी ले, तब जाके रोजा टूटेगा। लेकिन थूक अगर मुंह के अंदर है और अपनी ही थूक है खुद की, इससे रोजा नहीं टूटेगा, चाहे जितनी मर्तबा पी ले, दिन भर थूक निकलता रहे, रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 19, बाल और नाखून काटना। सर के बाल हों या मोछ हों या बगल के बाल हों, जेरे नाफ के बाल हों, रोजा की हालत में काटने में, साफ करने में कोई दिक्कत नहीं। दाढ़ी कोई काट रहा है, दाढ़ी एक मुश्त से एक मुट्ठी होने से पहले पहले दाढ़ी काट रहा है, तो ये काटना उसके लिए नाजायज था, गुनाह था। लेकिन कोई काट रहा है एक मुश्त होने के बाद, कोई दिक्कत नहीं, काटे, रोजे की हालत में भी रोजा उसका दुरुस्त है। या इसी तरह एक मुश्त से कोई पहले पहले रोजे में काट रहा है, या बिल्कुल दाढ़ी को सेव कर रहा है, बिल्कुल हटा रहा है, फिर भी रोजा उसका हो जाएगा। लेकिन ऐसा काम करना बड़ा गुनाह का काम है, और रोजे में, रमजान में ऐसा अमल करना जो गुनाह हो, वो तो गुनाह को और बढ़ा देगा, ज्यादा गुनाह मिलेगा रमजान में। इसीलिए दाढ़ी वगैरह से बिल्कुल परहेज करिए, दाढ़ी मत काटिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के खिलाफ है। नंबर 20, नाक सुड़कना। जुकाम नज़ला वगैरह हो गया, बार बार नाक पे पानी निकल के आ जाता है, फिर वो उसको खींच लेता है, फिर अंदर चला जाता है। इस तरह नाक में जो पानी निकल के आ जाए, बाहर निकाल के फेंक के सुड़किएगा तो अलग मसला, लेकिन खुद से जो पानी अभी आया है बस उसको फिर सुड़क लिया, अंदर चला गया, उससे रोजा नहीं टूटता है। लेकिन ऐसा सुड़कना उसके लिए अच्छा नहीं है, लोग हंसने लगेंगे देखकर। नंबर 21, लास्ट है ये, बच्चे को दूध पिलाना। माँ अगर बच्चे को दूध पिलाती है, चाहे कई बच्चों को पिला दे या दिन भर दूध पिलाती रहे, इससे भी रोजा नहीं टूटेगा।
اور بھی بہت سے مسائل ہیں. میں نے چند باتیں, بہت لمبی ویڈیو ایسے ہی ہو چکی ہے. اللہ سے دعا کریں, پیش کری ہے, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین و سامعین، آپ ایک معتبر و مستند چینل MARB دینی معلومات دیکھ رہے ہیں. آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے. آمین.